بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مہر وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب منگول مسلم دنیا پر قابض ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ انتہائی دردناک دور تھا۔ اس دوران ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا۔ جامعہ نظامیہ کی لائبریری کے تہہ خانوں میں دریائے دجلہ کا پانی چھوڑ دیا گیا۔ مسلمانوں کی تقریباً 1.25 لاکھ لاشیں وہاں سے اٹھائی گئیں۔ منگولوں نے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے بغداد کے ہر گلی کوچے میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ ان کے سپاہی گلیوں میں گشت کرتے تھے کہ کہیں کوئی مسلمان چھپا بیٹھا ہو تو اسے بھی شہید کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ چند ایک مسلمان زندہ بچے تھے، انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے گلے میں صلیبیں ڈال لیں اور ظاہری طور پر عیسائی بن گئے۔ اب پورے بغداد میں ایک بھی مسلمان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مسلمانوں کے خاتمے کے بعد اس عیسائی بادشاہ نے ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کروایا۔ لاکھوں افراد کا مجمع جمع تھا۔ اس قدر بڑے پنڈال میں سب عیسائی تھے۔ ایک آدھ کوئی مسلمان تھا بھی تو وہ بھی اپنی شناخت چھپائے بیٹھا تھا۔ اس دوران اس بدبخت عیسائی بادشاہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ باتیں شروع کر دیں۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر عام کی جا رہی تھی، مگر افسوس کہ اتنے بڑے پنڈال میں کوئی ایک بھی شمع رسالت کا پروانہ موجود نہیں تھا جو اس کو لگام ڈالتا۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین جاری تھی اور کوئی اس بدبخت کو روکنے والا بھی نہیں تھا۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے سے باز نہ آیا تو پاس ہی ایک کتا موٹے سنگل سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے اچانک زور سے گرانا شروع کر دیا تو مجمع کی توجہ اس کتے کی جانب مبذول ہوئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کتا انتہائی غصے میں پوری طاقت لگا کر اس بادشاہ پر جھپٹنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر گلے میں پڑی مضبوط زنجیریں اس کے گلے کا پھندا بنی ہوئی تھیں، جو مجمع میں کسی کے دل میں نہیں تھا۔ جب عیسائی بادشاہ شان رسالت خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بولتا تو وہ کتا بھی زور زور سے بھونکنے لگتا، اور جب یہ خاموش ہوتا تو کتا بھی چپ ہو جاتا۔ یہ منظر کیسا عجیب منظر تھا کہ ایک کتا جو انسان کی زبان کو نہیں سمجھ سکتا تھا، مگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی باتیں سن کر اسے چیر پھاڑ کر رکھ دینے کے لیے بےتاب ہو گیا تھا۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو پامال کرنے پر جب کسی انسان کو غیرت نہ آئی تو ایک بے زبان جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور عطا فرما دیا۔ کسی کو گمان تک نہیں تھا کہ یہ کتا لوہے کی مضبوط سنگل کو توڑ کر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہڈی بوٹی ایک کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ڈرتے ہوئے اس بادشاہ سے کہا کہ آپ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نازیبا الفاظ بول رہے ہو، اس لیے یہ کتا تم پر بھونک رہا ہے۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ یہ تو ایک کتا ہے، اس کو کون سی میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ شاید میں نے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا، اسے لگا کہ یہ مجھے مارنے لگا ہے، اسی وجہ سے یہ بھونکنے لگ پڑا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس بدبخت نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی۔ جب یہ گستاخ بادشاہ سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بولنے سے نہ رکا تو کتے کا صبر بھی ختم ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا مجمع تھا کہ جہاں تک نظر جاتی تھی سر ہی سر دکھائی دیتے تھے۔ وہاں موجود لاکھوں افراد نے اس منظر کو دیکھا کہ اس کتے نے مضبوط ترین لوہے کے سنگل کو ایک جھٹکے میں توڑ ڈالا اور اس گستاخ پر جھپٹ پڑا۔ اس نے اپنے نوکیلے دانت گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں گاڑ دیے اور پنجوں سے دیوانہ وار اس کے پورے جسم کو نوچنے لگا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے کتے کو ڈنڈوں سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، مگر یہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ڈنڈے لگنے کی تکلیف میں اس نے اپنے پنجوں سے بادشاہ کو نوچنا تیز کر دیا اور نوکیلے دانت مزید بادشاہ کی گردن میں پیوست کر دیے۔ بادشاہ کے چمچوں کے وار پر کتے کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اسے یہ ڈر ہے کہ کہیں تکلیف میں مر ہی نہ جائے اور اس کے مالک کا دشمن زندہ بچ نکلے۔ کچھ لمحوں بعد بادشاہ کا جسم مردار پڑا تھا، مگر کتا پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ ابھی تک اس گستاخ کی سانسیں چل رہی تھیں۔ لاکھوں افراد کے سامنے یہ گستاخ بادشاہ تڑپ تڑپ کر مرا۔ کتے نے اپنی ناک سے کچھ سونگھا اور اس کے مردہ جسم کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ جب اسے مکمل یقین ہو گیا کہ یہ گستاخ جہنم واصل ہو چکا ہے، تب جا کر اس نے بادشاہ کی گردن چھوڑی۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس منظر کو دیکھ کر اسی وقت 40,000 عیسائیوں نے
اسلام قبول کر لیا اور بعد میں بھی بہت سے لوگ اس واقعہ سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے اور یوں مسلمانوں کی نسل پھر سے بڑھنے لگی۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور اگر ابھی تک مہر وائس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب بھی لازمی کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔